جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف ملک آئینی بحران میں ہے، ایک طرف ملک سیاسی بحران میں ہے، ایک طرف ملک دہشت گردی خلاف جنگ لڑ رہا ہے، ایک طرف ملک معاشی بحران میں ہے۔ اور یہ معاشی بحران اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ پاکستان جو زرعی ملک تھا، پاکستان جس کو کہتے تھے کہ یہ زرعی ملک ہے، پاکستان جس کے پاس بہترین نہری نظام، پاکستان جس کے پاس 5 دریا ہوتے تھے، پاکستان جس کے پاس سمندر 1100 سے 1600 کلومیٹر کی خوبصورت پٹی ہے، سمندر کا ساحل ہے 1100 سے 1600 کلومیٹر، پاکستان جس کے پاس پہاڑ ہیں، دریا ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، صحرا ہیں، پاکستان جس کے پاس 4 موسم ہیں، پاکستان جس کے پاس یعنی وافر مقدار میں انفرادی قوت ہے، افرادی قوت ہے، وہ پاکستان جو زرعی ملک تھا، جو کبھی گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، جو کبھی چینی ایکسپورٹ کرتا تھا، نقلی نہیں، جعلی نہیں، جس طرح کہ آج کے تاجر یہ ٹیکس چور اور بد دیانت اور 2 نمبر اور منافق اور جھوٹے تاجر آج پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور سبسڈیز بھی لیتے ہیں اور پھر امپورٹ کر کے مہنگے داموں بیچتے بھی ہیں۔ وہ نہیں، حقیقتاً پاکستان پہلے اپنی زرعی یعنی گندم، چاول، کپاس باہر ایکسپورٹ کرتا تھا۔ ہم گندم چاول میں خود کفیل تھے، ہم سبزیاں، ہماری سبزیاں، آم، پھل پوری دنیا میں جاتے تھے۔ آج اس پاکستان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لمبی آٹے کی لائنیں۔ ایک رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزوں نے تباہی پھیر دی ہے، ذخیرہ اندوزی اتنی ہوئی ہے، قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ کوئی حال نہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت نے جینا حرام کر دیا ہے۔ سفید پوش، مڈل کلاس، تنخواہ دار، غریب رل گیا ہے۔ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ پاکستان جو زرعی ملک تھا، آج اسی پاکستان میں آٹے کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ابھی تک مفت آٹے کے چکر میں 7 جانیں بھگدڑ میں یعنی کچلے جانے میں، دم گھٹ جانے میں، یا بے ہوش ہو کر گرمی اور روزے میں مرنے سے 7 جانیں چلی گئی ہیں، اور 2 قیمتی جانیں آٹے کے لیے آتے اور جاتے ہوئے حادثے میں چلی گئی ہیں۔ تو 7 اور 2 9 ہو گئے۔ یہ چند دنوں میں 9 لوگ جان سے گئے ہیں۔ ان 9 لوگوں کا قاتل کون ہے؟ حکومت یا کوئی اور، یا ہم سب؟ 9 لوگ، یہ کہنا آسان ہے کیونکہ غریب مرے ہیں اس ملک میں۔ غریب گولیوں سے مر جائے پولیس کی، غریب بس ٹرک کے نیچے آ کے مر جائے، غریب بھوک سے مر جائے، غریب خودکشی کر لے، غریب کہیں خود سے اوپر سے چھلانگ مار دے، تو کوئی کچھ نہیں۔ ایک آدھ دن نقلی آنسو بہائے جاتے ہیں، اس کے بعد معمول کے مطابق زندگی دوبارہ رواں ہو جاتی ہے۔ اس ملک میں 5-10% جو ایلیٹ کلاس ہے، طبقہ اشرافیہ ہے، وہی انسان ہیں اور وہی ان کی جانیں قیمتی ہیں۔ باقی سارے جانور ہیں اور جانوروں سے بدتر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو 7 جانیں گئیں آٹے کے چکر میں، لائنوں میں لگے لوگوں کی، 2 جانیں حادثے میں گئیں، 9 ہو گئیں۔ کوٹ ادو کی تاج بی بی فوت ہو گئی آٹے کی لائن میں۔ خیرپور ٹامے والی کے 34 سالہ صفدر جان دے گیا آٹے کی لائنوں میں۔ فیصل آباد کا 74 سالہ سردار محمد جاں بحق ہو گیا۔ لاہور کی 45 سالہ بلکیس جان سے گئی مفت آٹے کے چکر میں۔ مظفر گڑھ تحصیل جتوئی کی 60 سالہ زہرا بی بی آٹے کے حصول کی لائنوں میں لگی ہوئی آٹے کی امید میں جان سے چلی گئی۔ بکھر کے 66 سالہ الہی بخش اور 4 سدہ کا وہ غریب آدمی، 5 بچوں کا باپ، یہ بھی آٹے کے لیے آئے اور پھر واپس گھر ان کی لاشیں گئیں۔ جیسے کہا زرعی ملک، 11 مہینوں میں یہ نوبت آئی ہے، اور
دوسری طرف اس کا بے رحمی بے حسی دیکھیں کہ افغانستان تقریباً آدھے سے زیادہ ہماری گندم پر پل رہا ہے۔ یہاں آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، افغانستان میں ہماری گندم سمگل ہو رہی ہے۔ یہاں ڈالر نہیں ملتے، افغانستان میں 50 لاکھ ڈالر ہم پاکستان سے روزانہ جاتے ہیں، وہاں سمگل ہو رہے ہیں۔ افغانی کرنسی 90 افغانی روپے، یعنی افغانی جو کرنسی ہے 90 افغانی روپے $1 کے برابر، اور ہمارے ہاں 310 روپے میں بھی $1 نہیں مل رہا۔ یہ حال کر دی ہے، یعنی اس بدترین حکومت اتنا بھی نہیں کر سکی کہ ڈالر سمگلنگ روک سکے، یہ گندم سمگلنگ روک سکے۔ تو آج آٹے کی لائنوں میں کئی عورتوں کو مرد دھکے دے رہے ہیں، کہیں عورتیں مرد کا گریبان پکڑ کے کھڑی ہیں، کہیں بچے نیچے کچلے جا رہے ہیں، کہیں گرے افراد گرتے اور مخلوق اوپر کچل رہی ہوتی ہے، ان کو توجہ ہی نہیں دیتی کہ ہمارے نیچے کوئی انسان ہے۔ کہیں لوگ گر کر اٹھ رہے ہیں اور کہیں اٹھ کر گر رہے ہیں، کہیں آٹا مرکز پر دھاوا بولا جا رہا ہے، کہیں آٹے کا ٹرک لوٹ رہے ہیں لوگ، کہیں چند کلو آٹے کے لیے ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے ہیں، کہیں ایک آٹے کے تھیلے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہیں۔ اور آٹے کی لائنیں ہیں، رمضان المبارک ہے، روزہ ہے، سورج نکلا ہوتا ہے، دھوپ چڑھی ہوتی ہے، پسینے آئے ہوتے ہیں، لوگوں کا حوصلہ جواب دے چکا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو کچل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں ایک تھیلے آٹے کے لیے۔ یہ زرعی ملک ہے پاکستان، یہ ان 11 مہینے ان جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کی کارکردگی ہے۔ آٹا کر دی، میں آپ پہ آٹا ہوئی۔ ان لوگوں کو لیکن کیا لگے؟ زرداری صاحب کبھی زندگی میں نہیں پتہ چلا ہوگا کہ ان کے لیے جو خالص آٹا یا خالص چیزیں آتی ہیں کہاں سے آتی ہیں، کبھی وہ زندگی بھر انہوں نے آٹا خریدنے نہیں گئے ہوں گے۔ بلاول بھٹو زندگی بھر ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ آٹا کہاں سے لینا ہے، کہاں دینا ہے، کیا دینا ہے، ان کا پتہ ہی نہیں ہوگا، پتہ نہیں آٹا کھاتے بھی ہیں کہ نہیں کھاتے، کوئی باہر کہیں کھاتے ہوں گے۔ مریم نواز آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شہباز شریف یہ وہ صاحب ہیں جو کہتے تھے آٹا سستا نہ ہوا تو میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا۔ اب جب بھی شہباز شریف کو میں کپڑوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ آٹا سستا ہو گیا ہوگا، اور جب آٹا مہنگا دیکھتا ہوں اور شہباز شریف کو کپڑوں میں دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے کیسے سیاستدان ہیں جن کی کوئی زبان نہیں، جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اور یہی حکومت تھی 11 مہینے پہلے جب یہ آئی تو ان کے ایک وزیر نے کہا ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں۔ ایک وزیر بولا اگر 4 بھائی ہیں اور 1 روٹی ہے تو اس کے 4 حصے کر لیں، اور شہباز شریف بولے کہ آٹا سستا نہ ہو تو کپڑے بیچ دیں گے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جو مہنگائی مارچ کیا کرتے تھے، دو آنسوؤں سے روتے تھے، ہائے عمران خان نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، صرف اتنی سی بات ہے، عمران خان کے دور میں لنگر خانے بھی تھے، عمران خان کے دور میں پناہ گاہیں بھی تھیں، عمران خان کے دور میں کرونا کا 2 سال بھی گزرے، عمران خان کے دور میں مہنگائی بھی بڑھی مگر 14%، اور اب کی ان کی مہنگائی 50% ہو گئی ہے، 14 سے 50 چلی گئی ہے، یعنی 75 سالہ تاریخ کی ریکارڈ ساز مہنگائی ہوئی ہے۔ اب بتائیے کہ عمران خان کے دور میں اس طرح کے آٹے کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، اور اس طرح 7 لوگ آٹے کے لیے 1 تھیلا آٹا لیتے گھر واپس لاشوں کی صورت میں گئے تھے۔ اب ان سے کہنا یہ ہے کہ خدا کے لیے جب بھی ٹی وی پہ ایسی تصویریں چلتی ہیں کہ لوگ گرے پڑے ہیں، ایک کے ہاتھ میں آٹا ہے، 5 اس آٹے کے تھیلے کو کھینچ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ مکے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے ہیں، کہیں آٹا مرکز میں اس طرح لوگ جانوروں کی طرح گھسے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں آٹے کا ٹرک آتا ہے تو سارے ٹرک پہ چڑھ جاتے ہیں، دھاوا بول دیتے ہیں۔ یہ تصویریں نہ بھجوائیں باہر کی دنیا میں۔ یہ ملک پہلے پاکستان پہلے ہی تماشا بن چکا ہے، ہم پہلے ہی بھکاری ہیں، ہماری پہلے ہی کوئی عزت نہیں، ہماری پہلے ہی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رہی، ہم پہلے ہی لوگ ملک ہم سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، دوست ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ اوپر سے یہ جب آٹے والی لائنوں والی اور اس طرح جانوروں کی طرح جب لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں آٹے کے لیے، یا غریب لوگ 5-5 کلو کے تھیلے یا 10-10 کلو کے تھیلے آٹے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، کچل رہے ہوتے ہیں،
جب یہ باہر ہمارے دشمن اسپیشلی بھارت یا اور کوئی دیکھتا ہے تو وہ ہنستا ہوگا اور مذاق اور ٹھٹے اور جگتے مارتا ہوگا. ہمیں کم از کم آپ آٹا نہیں دے سکتے, آپ کچھ کر نہیں سکتے, تو یہی نہ کریں کہ ہماری بےزتی نہ کروائیں, اس ملک کی بےزتی نہ کروائیں, اس قوم کی بےزتی نہ کروائیں. اگر عزت سے آپ کسی کو, غریب کو کوئی چیز نہیں دے سکتے تو یہ بےزتی تو ملک کی نہ کروائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی آٹے کی یہ ڈرامہ بازی کرنے کی کہ جس میں لگے کہ یہ جانوروں کی قوم ہے, بھوکھوں کی قوم ہے, بھکاریوں کی قوم ہے. اور شہباز شریف صاحب کل فرما رہے تھے, ایک تو ان کا دل کرتا ہے کہ ان کی بائیکاٹ کرے, ان کو کوئی سنے ہی نہ. فرما رہے تھے یہ پہلا رمضان المبارک ہے کہ جس میں آٹا مفت مل رہا ہے, اور خدا کے بندے, اور یہ پہلا رمضان المبارک ہے کہ جس میں لوگ آٹے کے لیے 7 جانیں گنوا چکے ہیں. یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ تمہیں آٹا مفت دینا پڑے؟ یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہوں؟ یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ لوگ آٹے کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہوں, لہو لہان کر رہے ہوں؟ یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ لوگ آٹے کے لیے آٹا گودام اور آٹا ٹرک لوٹ رہے ہوں؟ خدا کا خوف کرو. سستی سیاست اور کم عقلی والی باتیں, نہ سطحی باتیں کرنے والے لوگوں, اوپر والا پورشن اگر خالی ہے تو کوئی خدا کا خوف کرو. اتنا ہی سوچ لو کہ اس رمضان المبارک میں اپنی قوم اور اپنے ملک کا تماشا نہ بناؤ. تو کہنا تو فضول ہے, ماننا تو کسی ہے نہیں, لیکن یقین کریں اس قوم کا جو ان سیاستدانوں نے, حکمرانوں نے جو حال کر دیا ہے, اللہ اس سے محفوظ رکھے. کوئی ان کی پرائورٹی میں عوام نہیں, کوئی ان کی مہنگائی, بے روزگاری, غربت نہیں. یہ سب ڈرامے کرتے ہیں. ایک مرکز ادھر کھول دیا, ایک مرکز ادھر کھول دیا, 100 بوری ادھر, 400 بوری ادھر, 200 بوری ادھر, اور پھر کیمرے لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور منہ پکے سے بنا کے تو آٹے دے رہے ہوتے ہیں, اور لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں آٹے کے لیے, اور ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگ نما حکمرانوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم کرے. اب ہم تباہی اور بربادی کی آخری سطح پر ہیں, بوجھل دل کے ساتھ, مگر یہ میرا ملک ہے, مجھے بہت پیارا ملک ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں, پاکستان زندہ باد.